بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سید چودھری۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان ایک روزہ دورہ مکمل کر کے پاکستان سے واپس ایران جا چکے ہوئے ہیں۔ اس دوران 1400 سال کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ سے فرانس سے لے کے واشنگٹن تک رولا پڑ گیا ہوا ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے، تھرتھلی بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور اسرائیل کی ماں مر گئی ہے۔ آپ اگر لفظی زبان میں کہیں جناب، اسرائیل کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور بھارت کے ابا جی کی ارتھی اٹھنے والی ہے۔ یہ ڈیولپمنٹس کیسے ہوئی ہیں، کن ملاقاتوں میں یہ فیصلے ہوئے ہیں، یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ کل جو وفد ہے مسعود پزشکیان کی قیادت میں پاکستان آیا، تو ان کا جناب نور خان ایئر بیس پہ استقبال کیا گیا۔ بڑا بھرپور استقبال تھا۔ صدر مملکت وہاں موجود تھے، وزیر اعظم وہاں پہ موجود تھے، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار وہاں پہ موجود تھے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی وہاں پہ موجود تھے۔ عراقچی صاحب جو عباس عراقچی، وہ پہلے ہی مسعود پزشکیان جو صدر ہیں ایران کے، ان سے پہلے پاکستان پہنچ چکے ہوئے تھے۔ استقبال کرنے والوں میں وہ بھی موجود تھے۔ اور باقی وہ جب پاکستان آئے ہیں عباس عراقچی، تو انہوں نے صدر سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے ملاقات کی، کچھ اور شخصیات کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ جب ایرانی صدر کا طیارہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوا، تو انہیں جناب فضائیہ نے سلامی دی۔ F-17 تھنڈر جو ہے وہ اڑ رہے تھے جناب ان کے ارد گرد، اور جب وہ ملک کے اندر داخل ہوئے تو جو سب سے بڑی سلامی ہوتی ہے کسی سربراہ مملکت کے لیے، یعنی 21 توپوں کی سلامی، وہ دی گئی۔ اور جب وہ وزیر اعظم ہاؤس گئے ہیں تو جناب گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اس کو انہوں نے معائنہ کیا۔ یہ اس طرح استقبال، ایک بھرپور استقبال لگ رہا تھا جناب، ایک دوست ملک کے سربراہ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کی صدر کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، ایوان صدر میں وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ان ملاقاتوں میں انہوں نے پاکستان کے تعاون کا جو ہے وہ شکریہ ادا کیا، اور جو چپڑکناتی پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے جناب، پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، پاکستان امریکہ کی گیم کر رہا ہے، ایران کے اندر خط مخالفت ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں وہاں سے بھی، ایران سے بھی کچھ چپڑکناتی ہوئے تھے یہاں پاکستان میں۔ اور ظاہر ہے پاکستان میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، قومی اسمبلی کی کارروائی ہوتی ہے، ان کو جو کور کرنے والے ہوتے ہیں وہ ایرانی خود آ کے تو کرتے نہیں ہیں، یہاں پاکستانی جو لوگ ہیں وہی ان کے نمائندے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی ظاہر ہے کچھ چپڑکناتی موجود ہیں۔ کچھ ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ جناب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اسمبلی میں جو کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جناب جو بیلسٹک میزائل ہیں ایران کے، ان کے اوپر بھی بات ہونی ہے، ایم او یو میں یہ بات طے ہوئی ہے۔ تو اس کے اوپر جو پاسداران انقلاب ہیں ان کی طرف سے جیسے رد عمل آتا ہے، ذرائع سے ایک رد عمل آ گیا جناب کہ ہم تو کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اگر یہ پاکستان یہ بات کر رہا ہے تو جناب جو غلط بات کر رہا ہے، وہی جو ایک وتیرہ ہے ان کا رد عمل دینے کا، ان کی ایک جو پسندیدہ نیوز ایجنسی ہے اس کے ذریعے وہ ایک رد عمل جو ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جب دونوں مشترکہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے ہیں نا، تو اس وقت ایران کے ایک صحافی جو وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے ایک سوال کیا اسی حوالے سے کہ جناب کیا آپ نے گزشتہ روز جو قومی اسمبلی ہے وہاں اپنی تقریر کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاعی شعبے یا ایران کی میزائل صلاحیتوں سے متعلق کسی قسم کی گفتگو کا ذکر کیا ہے؟ یہ جو ایم او یو کے حوالے سے جو ڈائلاگ ہو رہے ہیں اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارا تو جو اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے اس کا دو ٹوک اور واضح موقف ہے کہ جناب اپنے دفاعی پروگرام بالخصوص میزائل پروگرام پر کسی قسم کی بات چیت یا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اب وزیر اعظم نے جناب اس کی وہ کہتے ہیں کہ جناب کسر نکال دی جواب دینے والی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ نے ایم او یو پڑھا ہے؟ ایم او یو میں کسی جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے جو آپ فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بلاسٹک میزائل کا تو معاملہ ہی ایم او یو میں شامل نہیں ہے، مذاکرات کا یہ باب چیپٹر جو ہے یہ حصہ ہی نہیں ہے، تسی پتہ نہیں کتوں خبریں لے رہے ہو۔ اور انہوں نے وزیر اعظم نے یہ واضح دو ٹوک انداز میں یہ بھی کہا کہ جناب اس پہ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی انہوں نے چپڑکناتیوں کی بات کی کہ جناب کچھ چپڑکناتی ایسے ہیں جو یہ اس امن معاہدے کو سبوتاز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کو بھول جائیں یار، کن چکروں میں پڑ گئے آپ، میزائل کی بات ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہر ملک کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہوں
اور ایران کے پاس نہ ہو. یہ کیا بات ہے؟ یہ وزیر اعظم کا جو لہجہ تھا وہ بتا رہا تھا کہ جناب یہ سوال جو ہے یہ ان کو چبھا ہے، اور یہ جو پاسداران انقلاب کے وہ ذرائع سے ایک خبر چلی تھی اس سے ان کو تکلیف ہوئی ہے. تو بہرحال وہ جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ایران کو پاکستان پر مکمل اعتماد ہے، اور ان کا اسی اعتماد کے باعث ایم او یو جو ہے یہ سائن ہوا ہے. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جناب اعتماد پیدا کیسے ہوگا؟ یہ جو ایران کا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے نا، اس اعتماد کو قائم کرنے میں مرکزی کردار جو ہے یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، انہوں نے وہاں ایران کی سیاسی قیادت کو یہ یقین دلایا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے اور جو پاسداران انقلاب ہیں ان کا اعتماد پختہ کیا ہے فیلڈ مارشل نے، اور جو وہاں کی سیاسی قیادت ہے اس کا اعتماد جو ہے پاکستان کے اوپر وہ بنایا ہے جناب شہباز شریف صاحب نے. اب یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ڈی جی آئی ایس اے تھے نا، یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ گئے تھے ایران کے دورہ کے اوپر، اور دنیا کی کسی خفیہ ایجنسی کے واحد چیف ہیں دنیا میں جن کی علی خامنہئی جو سپریم لیڈر شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. اور انہوں نے یہاں جو مختلف جہاں کہا جا رہا ہے نا ایرانی پراکسیز ہیں، وہاں سے اسلحہ آتا ہے، وہاں سے پیسے آتے ہیں، یہ زین بیون اور پتہ نہیں کون کون اس طرح 2-3 تنظیمیں بنی ہوئی تھی نا، اس کے اوپر انہوں نے بات کی تھی. ان کا نا یہ معاملات جو ہیں یہ خراب ہو جائیں گے، یہ ہم دو برادر اسلامی ملک ہیں. تو اب جو مجھے کسی نے بتایا ہے تو علی خامنہئی نے متعلقہ لوگوں سے یہ کہا تھا کہ جناب جو فیلڈ مارشل کہتے ہیں وہ کر دیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ان پراکسیز کا پاکستان میں عمل دخل کم ہو گیا تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. یہ ہمارے ناصر عباس اور پتہ نہیں کیا کیا جو لوگ ہیں وہ ان کی باتوں پہ نہ آپ جایا کریں. ویسے علی خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پاکستان کے وفد بھی جائے گا. یہ صدر مملکت کے ساتھ جب ملاقات ہوئی ہے ایران کے صدر کی تو صدر مملکت نے انہیں کہا جناب ہم شریک ہوں گے اس میں. اور ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس بات کا برملا اظہار کیا کہ انشاءاللہ آئندے ہفتے میں تہران کا دورہ کروں گا تاکہ مرحوم سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنہئی ان کو خراج عقیدت پیش کر سکوں اور ایران کے برادر عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کو یقینی بنا سکوں، یہ انہوں نے کہا ہے. اچھا ویسے ایک اور چیز دیکھیے کہ جو مسعود پزشکیان تھے، جو ان کا ملنے کا انداز تھا والہانہ، وہ طیارے سے اتر رہے ہیں اور طیاروں کی سیڑھیوں سے ہی انہوں نے اپنے بازو وا کر دیے، کھول دیے بازو گلے لگنے کے لیے، جیسے بے چین ہو ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کے لیے. بہرحال ایران کے بارے میں ماضی میں بہت سارے ہمارے تفصیلات رہے ہیں، میں بھی ناقد رہا ہوں جو ان کے تعلقات ہمارے ساتھ رہے ہیں اس حوالے سے. اب یہ دیکھیں جب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا جا رہا تو میں ان جذباتیت کی بات کر رہا ہوں، محبت کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی زمین سے پزشکیان جو محبت ظاہر کر رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. وہاں جب وہ پودا لگایا گیا نا تو جو آنے والا مہمان ہوتا ہے وہ بس اس کو رکھتا ہے، بعض اوقات تو جناب ایک دو بیلچے جو ہے وہی مٹی کے ڈالتا ہے، تھوڑا سا پانی دیتا ہے تو اللہ اللہ خیر سال پودا لگ گیا. لیکن یہاں پہ وہ پودا لگایا، بیلچے سے مٹی ڈالنا شروع کی تو ہمارے وزیر اعظم نے ان کو روکا کہ بس بس ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی جی میں تو پورا پودا لا کے جانا، اور انہوں نے اتنی مٹی ڈالی جتنی ڈالنے کی اس وقت ضرورت تھی. اور ہمارے وزیر اعظم نے جو بات کی ہے یہ پھر ایک مرتبہ میں مجھے چپڑکن آتی ہے کہ چہرے سامنے مکروہ چہرے میری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں جب یہ بات کرتا ہوں. تو ہمارے وزیر اعظم نے جو بات کی ہے تو یہ ہم امریکہ کی بات کر رہے ہیں، ہم اسرائیل کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ جناب ایران کی کامیابی ہی ہماری کامیابی ہے، اور اس کا نقصان یعنی ایران کا جو نقصان ہے وہ ہمارا نقصان ہے. اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں سر. اچھا یہ تو ہوگی نا وہ باتیں، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک بڑی اہم بات ہے جو کہتے ہیں 1400 سال سے جس کا انتظار تھا امت مسلمہ کو، دل میں محبت رکھنے والے جو اسلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے دل میں ایک تمنا تھی، وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا بہرحال پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو بات کی ہے مسعود پزشکیان نے، انہوں نے ایک بات کی نئی دوستی اور تعاون کی.
یہ بات انہوں نے یہ ذہن میں رکھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ماضی میں جو ہو چکا اس کو بھول جائیں یار. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں، آپ کے اپنے مفادات ہیں. تو انہوں نے یہ کہا جناب جو نئی دوستی اور تعاون کی ابتدا ہو رہی ہے آج، یا ابتدا ہوئی ہے اس جنگ میں، وہ کہتے ہیں اس کی انتہا دنیا دیکھے گی. یعنی ہم اس دوستی کو انتہا تک لے کے جائیں گے. ایک بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 1400 سال والی بات ہے نا، انہوں نے یہ ایک بڑی بات کی اور بڑے کھلے دل کے ساتھ یہ بات کی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جناب جب یہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس وقت ترکیہ اور جو عرب ممالک تھے ان کے درمیان جو کھینچا تانی ہوئی اور جو تناؤ تھا، اور ابھی تک اس کو نہیں بھولے عرب جو ہیں، اور ترک بھی نہیں بھولے ابھی تک. ترک اپنی جو سپرمیسی یا کہہ لیں برتری کے زوم میں ہے. عرب سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے برتر قوم ہیں، اور جو اہل فارس ہیں ایران والے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی جو فاتح اقوام ہیں ان میں سے ایک ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ تین الگ الگ، اور بیچ میں پھر باقی اجمی ممالک، پاکستان جیسے ممالک، ملائیشیا، انڈونیشیا، اس طرح کے ممالک جو ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں. تو اب جو انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو یہ دوستی والی بات کی نا کہ انتہا دیکھیں گے، اور پھر آپ کے یہ بھی علم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہوا ہے باہمی دفاع کا، اور ہماری فورسز بھی وہاں پہ تعینات ہیں سعودی عرب میں. وہاں جو سلطان ایئر بیس ہے وہاں پہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ تعینات ہے. تبوک کی طرف ہمارے فوجی دستے تعینات ہے، تو وہاں تو ہماری فوج جو پہلے پہنچ چکی ہوئی ہے. اب ترکیہ، مصر، انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اور یہ وزارت خارجہ بلکہ وزراء خارجہ کی سطح پہ اس بابت ڈائلاگ بھی ہو چکے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا معاہدہ کریں یا اس معاہدے میں ہمیں بھی شامل کیا جائے. یہ تین ملک ہو گئے نا. قطر والوں کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی تھی. قطر کو پیسہ ہے گا ظاہر ہے. پاکستان کے کول جناب سکل ہے نا، افرادی قوت ہے، انہوں دے کول پیسے بھی ہے نے. اچھا بہرحال اب جو ایران کے صدر نے جو بات کی ہے، جو میں نے کہا یہ 14 سال سب سے بڑی ڈیولپمنٹ. اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ جو مسالک کا ایک جھگڑا ہے، ایران جو ہے وہ اپنی پراکسیز جو ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے یا قائم کرتا ہے. سعودی عرب اور جو یہ ممالک ہیں یہ کسی اور طبقے کی جو ہے، کسی اور مسلک کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. یہ ایک سرد جنگ کے بیچ میں اندر کھاتے کچھ کہہ لیں آپ تلخ کہہ لیں حقائق ہیں کچھ ایسے یہ جو ہیں. اور میرے جیسے لوگ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ یار امت مسلمہ میں اتحاد قائم ہو، یہ ہو وہ ہو. اب جو ایران کے صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو جناب خطے میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، عسکری اتحاد بن رہا ہے، تو اس میں ہمیں بھی شامل کیا جائے. یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، خواہش کہہ سکتے ہیں، درخواست کہہ سکتے ہیں، ایک اخلاص کا اظہار کہہ سکتے ہیں آپ ان کی طرف سے، ایران کی طرف سے، کہ جناب اسی بھی تھوڑے نال اپنے مسلمان پائی ہیں. جو انہوں نے الفاظ ادا کیے ہیں وہ اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ایران، پاکستان، قطر، سعودی عرب، مصر اور ترکیے سمیت جو اسلامی ممالک کا اتحاد بن رہا ہے، میں ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ باہمی سوجھ بوجھ کو فروغ دیا جا سکے تاکہ ایک نیا علاقائی سلامتی کا ڈھانچہ قائم کیا جا سکے، دفاع کا ایک اکٹھا جو ہے وہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تشکیل دیا جائے. یعنی وہ جو سعودی عرب کا معاہدہ ہے وہ جو چل پڑا تھا جناب ترکیہ اور مصر کی طرف، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قطر، پاکستان اور ترکیہ، مصر، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی امت کا اتحاد، یکجہتی، مشترکہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جو باہر سے آ جاتے ہیں نا، سمجھ گئے نا، تو باہروں کون ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا کرتے ہیں بیچ میں اختلافات، وہ خرابی پیدا کرتے ہیں، یعنی وہ شرکت کی درخواست کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں جو ایران ہے، ایران اس میں کوئی شک نہیں کہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے،
اگر اس کو تیل فروخت کرنے کی اجازت جو ہے وہ 60 دن بعد بھی جاری رہتی ہے جو دے دی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ معاہدہ جو ہو جانا ہے، MOU جو سائن ہو جانا ہے۔ ویسے مارکو روبیو جو ہیں انہوں نے بھی، جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، انہوں نے ایک بڑی مثبت بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب اگر ایران جو ہے یہ اپنا انقلاب ایکسپورٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، دیگر ممالک پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی ترقی کی طرف دھیان دے، تو ایران بہت جلد ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے، بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ یہ اقتصادی طور پہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو بہرحال یہ بات اب وہ کہہ گئے ہیں کہ جناب ساڈی تھوڑے نال کوئی لڑائی نہیں، اسی تھوڑے نال مشترکہ دفاع دے وچ شریک ہونے واسطے تیار ہیں۔ پھر عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ اٹھتی اٹھتی خبر ہے زبانی طیور کی۔ اب ایک اسلامی آپ یہ کہہ لیں کہ ریپڈ پیس فورس جو ہے اس کا ڈول ڈھالا جا رہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کوئی 12-14 ہزار تو پاکستانی ہوں گے، پاکستان آرمی سے تعلق ہوگا یا جو بھی اس کا وہ بناتے ہیں فارمولہ، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھتی اٹھتی خبر ہے زبانی طیور کی، جو اوپر والے حلقے ہیں وہاں یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ میں نے بھی اتوں ہی پتہ لگیا نا، وہ کہتے ہیں ایک ایسی فورس تشکیل دینا چاہ رہے ہیں اسی سارے مل کے، اے جڑے ملکاں دے نال لے نے ایرانی صدر نے، کہ وہ اسلامی ممالک کے دفاع کے لیے سریت کے ساتھ متحرک ہو سکیں۔ اور اب پہلے تو ایک اسلامی فورس بنائی تھی نا وہ سعودی عرب نے، رحیل شریف صاحب وہاں گئے تھے، اس کے سربراہ بن کے، بڑی تنخواہ لگ گئی تھی ان کی، لیکن وہ تو ان کے اپنے صرف دفاع کے لیے تھی نا، وہ تو نام ہی اس کو دے دیا گیا تھا۔ بڑے بڑے ممالک سے جو فوجی ہیں وہ وہاں پہ اس میں گئے تھے، بنگلہ دیش سے بھی گئے تھے اس میں۔ تو لیکن یہ اب یہ فورس وہاں ویسے اس خطے میں جو فوجیں کام کرتی ہیں نا، اس سینٹ کام کے متحد کام کرتی ہیں، ان کو ہیڈ وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ انڈیپینڈنٹلی کوئی فورس بنانا چاہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس میں کامیابی ہو جائے۔ تو اس میں اب یہ جو سننے والے وہ بتانے والے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو ہمارے سیکورٹی کے مشیر ہیں، جنرل ISA کے ہیڈ بھی ہیں نا، جنرل عاصم ملک صاحب، ہو سکتا ہے اس حوالے سے ان کو کوئی اہم ذمہ داری ملنے والی ہو۔ اب جو ایران کا مفاد ہے، جو اسلامی ممالک کا مفاد ہے، اگر ایران ہی کو دیکھیں تو ایران کا تو جناب یہ جو ہے خلیج فارس پہ، اس کا ایک طرح سے آپ کنٹرول کہہ سکتے ہیں، یہ اثرات کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے ہرمز جو ہے جس کا رولا پڑا ہوا ہے اس کو بند بھی کر کے دکھا دیا۔ ریڈ سی کی طرف اگر چلے جائیں، پھر اس کے بندر عباس سے لے کے کراچی تک، اور کراچی سے لے کے گوادر تک، اور پھر گوادر سے لے کے ممبئی تک معاملات، یہ سارے یہ علاقے جو ہیں ان کے ساتھ مفاد وابستہ ہے ایران کا اور ہمارا اور عرب ممالک کا۔ یہ اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھارت اگر یہ جو اتحاد ہے اگر یہ سرے چڑھ جاتا نا، پھر جو میں نے کہا نا ارتھی جو ہے باپ کی، ان کی انڈیا کے باپ کی، وہ اٹھنے والی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے یہ گھٹنے ٹیک کے آئے گا یہاں ہماری طرف کہ جناب سانو معافی دے دیو، سانو ادھر رستے دیو، سانو راہداریاں دیو۔ ایک دیوانے دا خواب نہیں ہے گا، یہ حقائق کا جنہاں تے کم ہو رہا۔ اور اگر یہ اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل جو ہے ادھی دماغ مر گئی نا۔ تصیب پسندانہ عزائم جو تھے اس کو تو ویسے ٹرمپ نے ہی ناکام بنا دیا ہوگا یہ جنگ بندی کروا کے، اور لبنان والی جو ہے جنگ بندی خاص طور پہ کروا کے۔ اور وہ تو جو ان کے کالی باف ہیں انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ ٹرمپ کو سختی سے کہنا پڑا، اور کل میں نے عرض کیا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے کچھ ایسا لب و لہجہ آپ کہتے ہیں کہ اطمینان کا اظہار کیا ہے ٹرمپ کے کردار کے اوپر۔ اور دوسرا جو ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ہے ایران کے ساتھ، اور میں نے کہا کہ ایران کی جو کل بھی میں نے بتایا تھا کہ 2.30 ملین بیرل یومیہ سے لے کے 2.85 ملین بیرل تک اس کی اب تک جو ہے وہ پیداوار جو ہے، جس میں وہ 5 ملین بیرل تک روزانہ لے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں UAE اس کا 2.1 ملین بیرل روزانہ اس کی پیداوار، لیکن وہ چاہتا ہے کہ جب میں اس کو ذرا
तेल की पैदावार को बढ़ाऊं। कल मैंने कहा था उसकी कैपेसिटी इतनी है, लेकिन अब मुझे पता चला है, मैं माजरत चाहता हूँ कि वो कैपेसिटी उसमें ज़्यादा है। लेकिन वो ओपेक का क्योंकि था उसका मामला, तो सऊदी अरब ने, ओपेक ने रोका हुआ था, नहीं भी नहीं, उन्हें जनाब ओपेक तो लागू ने धमकी देती से पिछले दिन शायद लागू हो भी गया। ईरान तो ओपेक का मैंबर भी नहीं है, जिन्ना मर्जी तेल बेचे और जिस मर्जी कीमतें बेचे, समझ आ रही ना। और फिर वो 124 अरब डॉलर लग गए और 12 अरब डॉलर अभी मिल रहे हैं। अब इब्तिदा में 300 अरब की वहां पे सरमायाकारी होने वाली है। ये जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड बन रहा है, तो वहां ज़ाहिर है उसके पास पैसे भी होंगे, डॉलर भी होंगे, और उनका जो तेल है वो भी फरोख्त होगा। यानी उन्होंने पैसे की कमी नहीं है, अफरादी कुव्वत की कमी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें एक मैं दिलचस्प बात बताऊं कि ये हमारे यहाँ जो उनके सफ़ीर हैं, मेरी इतला के मुताबिक उसने यहाँ जो हमारे मुख्तलिफ जो है ना, आप कह लें कि जनाब जो डेवलपर्स हैं और मुख्तलिफ शोबों और प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले, डेवलपमेंट के काम करने वाले जो अदारे हैं, फर्में जो हैं, उनसे ये उन्होंने कहा है कि जनाब आप फिजिबिलिटीज बनाएं कि जनाब आपने ईरान में आके कैसे काम कर रहे हैं। अब इसमें जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, वो अच्छी खबर ये है कि उन्होंने कहा जनाब आप रीजन मुंतखब कर लें ईरान के, कि जनाब फलां 3 शहर जो हैं ये हम करेंगे, फलां शहर हम करेंगे, फलां एरिया हम करेंगे, फलां जो एरियाज हैं जहाँ जहाँ डेवलपमेंट होनी है, शोबे जो हैं उनका आप तयन कर लें कि जनाब ये 2-3 शोबे जो हैं, जो रीजन हैं, ये हमें दे दें आप। तो वो कहते हैं कि वहां पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तानियों का पाकिस्तानियों के साथ मुकाबला होगा, पाकिस्तानी फर्मों के साथ। जो बैनुल अक़वामी सरमायाकार आएंगे उन रीजन्स में, वो उन रीजन्स में के साथ उनका कोई तल्लुक नहीं होगा, वो सिर्फ पाकिस्तान उनको डेवलप करेगा, उन शोबों को, उन रीजन्स को। सड़कें बननी हैं, इमारतें बननी हैं, स्कूल बनने हैं, कुछ और चीजें बननी हैं, ये सारी चीजें ये वो कह रहे हैं कि ना, और वो फिजिबिलिटी बन रही है। ये एक अच्छी खबरों को हो सकता है ये कल को ये खबर लगे आपके इल्म में आए कि जनाब 17 लाख जो है यूएई में हमारे पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं, और 20 लाख 22 लाख जो है 24 लाख वो सऊदी अरब में हैं। तो कल को ये पता चले कि आज 2-3 साल बाद ये पता चले कि 20 लाख पाकिस्तानी जो हैं ये ईरान में काम कर रहे हैं। ये जो शेड्यूल था ना, जो इनका जो मसूद पेज़ेश्कियान का जो पाकिस्तान में आए हैं, तो क्या क्या उन्होंने करना है, तो उसमें जो अफरादी कुव्वत का एक दूसरे के साथ आना जाना ये भी उसमें शामिल था, तवानाई का शोबा भी उसमें शामिल था। और फिर ये पता ये चला है कि जनाब इस दौरे के दौरान वुज़रा की सतह पे 2 जो डायलॉग्स हैं वो मुकम्मल हो गए हैं, एक तजारत, दूसरा सनती तरक्की, और जनाब मुस्बत नताइज उसके जनाब जल्द आप देखेंगे। तजारत के हवाले से तो ईरानी कह गए हुए हैं कि जनाब हम जो है वो आज ही से काम शुरू कर देंगे, और सनती तरक्की के हवाले से ज़ाहिर है बहुत सारी जुज़ियात जो हैं वो तय होना बाकी है। और फिर जो मैंने अर्ज किया ना कि जनाब ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, अब उसमें ये सऊदी अरब के साथ मामला तो हमने काफ़ी हद तक ठीक करवा दिए हुए हैं। इस पूरी जंग के दौरान जो है वो ईरान और सऊदी अरब का मुसलसल राब्ता रहा है। अराक़ची साहब 3 मरतबा सऊदी अरब गए हैं इस दौरान, और 2 मरतबा उसकी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी हुई है इससे। और तुर्किया के साथ जो वो बात कर रहे हैं, अब मिस्र की जो बात कर रहे हैं, कतर की जो बात कर रहे हैं, वो कि अब जो ये इस नए इलाकाई सलामती या इलाकाई दिफा के ढांचा में हम शरीक होना चाहते हैं, हिस्सा बनना चाहते हैं, इसको मैं ये कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है 1400 साल में। ये अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि मामला जो हैं ये इसी नहज पे चलते रहें। ये जो माजी की कदूरतें ख़त्म करने का बीड़ा हमारी क़यादत ने उठा लिया है, अगर वो उसमें कामयाब हो जाती है तो फिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा जो आप देखते हैं, जो मैं देखता हूँ। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जो बातें की जाती हैं वो इंशाअल्लाह पूरा मुझे तो होता हुआ नजर आ रहा है। बिच कोई ज़ाहिर फिर काफना पाने वाले, सबताज करने वाले बहुत सारे अनासर मौजूद है, कहने साढ़े अंदर मौजूद है, कहने साढ़े अंदर चपड़ कनाती है पाकिस्तान दी जिहड़ी यार एक दुनिया में तारीफ हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही उन्होंने को। ये चपड़ कनाती है मौजूद रहने, इन्होंने भी शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह।
اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔